سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، حاکم بنایا. گھر کی پوری ذمہ داری ایک مرد کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ عورتوں کے اوپر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عورتوں کے اوپر مرد کو قوام بنایا. اس کی چلے گی گھر کے اندر، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان کو اپنے جو ہے وہ فیملی کے اوپر جو ہے اس میں لگانا ہے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خطاب نہیں دیا کہ ایک آدمی کو قوام بنائے، وہ آدمی کمائے بغیر گھر کے اندر بیٹھ جائے. یہاں اللہ تعالیٰ کمانے کی طرف، ذمہ داری کے سنبھالنے کی طرف رغبت دے رہے ہیں. سورہ جمعہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جیسے آپ نماز جمعہ ادا کر لو، نماز جمعہ کے بعد آپ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر روزی دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بزنس کرو، مال کماؤ. حضور کی وہ حدیثیں، قرآن کی یہ آیت اور بھی بہت سارے آیات و حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے اس امت کے اندر کمانا، بزنس کرنا، مالدار بننا ایک عبادت ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے حدیث کے کچھ جملوں کو اٹھا کر کے ہماری کمیونٹی کو، ہماری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. کہا نہیں کمانا نہیں، دنیا بہت ڈینجر، دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا پڑھو گے تو ایسا ہوگا، جہنم ہے، فلاں ہے. ایسا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے کمانے کو جو ہے منع کیا. ہاں کچھ روایتیں وہ ہیں ضرور جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کرنے والا انسان وہ کتے کی طرح ہے. کس نے کہا کہ ایک انسان دین کا کام ہی نہیں کر رہا ہے، بس دنیا اس کے سامنے ہے اور بس دنیا ہی کی طرف بھاگ رہا ہے، تو ایسا انسان تو جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. جو حقوق اس پہ عائد ہیں وہ کچھ عمل ہی نہیں کر رہا ہے، تو ویسے بھی انسان بیکار ہے. مگر ایک انسان دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر کے وہ ایک معاشرے کے اندر اپنا ایک بزنس سٹینڈ کرتا ہے، تو وہ مکمل شریعت کے مطابق ہے. کل قیامت میں یہ نبیوں کے ساتھ میں ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں ہوگا. تو پہلے ذہن نشین یہ کر لیجئے کہ ہمارے نبی نے ہمیں خوب کمانے کی طرف ترغیب دی ہے. Do not forget to subscribe.